بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ SR اسٹوڈیو 1 کے ناظرین السلام علیکم۔ ایک بادشاہ نے رات کو ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک عورت بادشاہ سے کہہ رہی تھی کہ آج آؤں یا کل آؤں۔ بادشاہ ڈر گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرے روز بادشاہ کو پھر وہی خواب آیا تو بادشاہ نے اپنی بیٹی مہر النساء سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ شہزادی مہر النساء خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتی تھی۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ اب اگر آپ کو وہ خواب آئے تو وہی عورت آ کر پوچھے تو آج آؤں یا کل آؤں تو آپ اس سے کہہ دینا کہ نہ آج آؤ نہ کل بلکہ ابھی کے ابھی آ جاؤ۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی بات پر عمل کیا اور سو گیا۔ رات کو وہی عورت خواب میں آئی اور پہلا سوال کیا۔ بادشاہ نے عورت سے کہا تم ابھی ابھی آ جاؤ۔ یہ سن کر عورت مسکرائی اور غائب ہو گئی۔ صبح بادشاہ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا تو ایک درباری نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنی فوج کو حکم دیا کہ جنگ کے لیے تیاری کی جائے، مگر دشمن فوج کے اچانک حملہ کر دیا تھا، اس لیے ان کے حملے کا جواب دینا اتنا آسان نہ تھا اور بادشاہ کی فوج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ جب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اب شکست یقینی ہے تو اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف بھاگنے کا ارادہ کیا اور دوڑ لگا دی۔ بادشاہ کو جنگل میں ہی شام ہو گئی۔ بھاگ کر شہزادی کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ جنگل کے باہر بادشاہ کو ایک گھر نظر آیا تو بادشاہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ نے جب دروازے پہ دستک دی تو باہر ایک آدمی آیا جو بادشاہ کے دربار کی وزارت کر چکا تھا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو سب کچھ بتا دیا تو وزیر نے کہا آپ جتنے دن چاہیں میرے گھر رہ سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں اور آپ کی خدمت کر کے مجھے بہت اچھا محسوس ہوگا۔ رات ہوئی تو بادشاہ کو وزیر کے اور اس کی بیوی کی باتوں کی آواز آئی۔ وزیر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ یہ مصیبت اب پتہ نہیں کتنے دن ہمارے گھر رہے گی اور یہ بادشاہ نہیں بلکہ فقیر بن چکا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سنی تو اسے بہت افسوس ہوا اور صبح ہوتے ہی شہزادی کو ساتھ لے کر وزیر کے گھر سے نکل پڑا۔ وزیر نے روکنا چاہا تو بادشاہ نے کہا میں آپ کی مہمان نوازی سے کافی متاثر ہو چکا ہوں، اب مزید آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ بادشاہ آگے بڑھا تو سرحد کے پار ایک چھوٹی سی ریاست میں داخل ہوا۔ اس ریاست کے نواب نے بادشاہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ وہ نواب بادشاہ کا پرانا دوست تھا۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ نواب بادشاہ کو اپنے گھر لے آیا۔ پہلی ہی رات نواب کی بیوی مر گئی جو کہ نواب کو بہت پیاری تھی۔ نواب ایک عامل کو لے کر آیا اور اس سے پتہ کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ عامل نے عمل کر کے نواب کو بتایا کہ جو مہمان آپ کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں یہ منحوس ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو چپکے سے نواب کے گھر سے بھی روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو اپنے محل کی عیش و عشرت کی بہت یاد آ رہی تھی۔ آگے جا کر بادشاہ کی نظر ایک محل پر پڑی۔ بادشاہ کو یہ جگہ کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ اچانک بادشاہ کو یاد آیا کہ یہ تو میرے داماد کا گھر ہے جہاں بادشاہ نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی تھی۔ جب بیٹی نے اپنے باپ اور بہن کو اس حالت میں دیکھا تو بہت زیادہ رونے لگیں اور ان کو اپنے گھر کے اندر لے گئیں۔ تھکا ہارا بادشاہ جب سونے لگا تو اس کی نظر چھت پر پڑی اور اسی چھت پر ایک بہت بڑا سونے کا فانوس لگا ہوا تھا۔ اس کو بادشاہ نے غور سے دیکھا تو فانوس کو ایک دیمک نما کیڑا کھا رہا تھا۔ بادشاہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا کہ کہیں فانوس میرے اوپر نہ گر جائے۔ جب اس نے دیواروں کو غور سے دیکھا اور کمرے میں موجود چیزوں کو غور سے دیکھا تو دیکھنے کے بعد پتہ چل رہا تھا کہ دیمک ان کو کھا رہی ہے۔ بادشاہ نے شہزادی مہر النساء کو نیند سے بیدار کیا
اور اس سے کہا کہ میں اپنی منحوست اپنی بیٹی کے گھر نہیں پھیلا سکتا، تم ادھر ٹھہر جاؤ، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ مگر شہزادی نے کہا کہ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر دونوں آدھی رات کو ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صبح کی اذان کے وقت دونوں باپ بیٹی کو ایک جھونپڑی نظر آئی جس کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا۔ بادشاہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو ایک درویش بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے درویش کو سلام کیا اور درویش نے کہا، تم نے خواب میں جو عورت دیکھی تھی اور اس کو آج ہی بلا لیا تو تم نے بہت اچھا کیا، اگر کل بلاتے تو مشکل میں مزید پھنس جاتے۔ بادشاہ درویش کی بات حیران ہو کر سن رہا تھا۔ بادشاہ نے درویش سے پوچھا کہ وہ عورت کون تھی، اس کی اصل کیا ہے؟ تو درویش نے کہا، جو عورت تم نے خواب میں دیکھی تھی وہ اصل میں گردش تھی، جو برا وقت لے کر پوچھتی تھی کہ آج آؤں یا کل۔ شہزادی مہر النساء جانتی تھی کہ بڑھاپے میں اگر آپ پر کوئی ایسی آزمائش آتی تو آپ برداشت نہ کر پاتے، اس لیے آپ کی بیٹی نے آپ کو مشورہ دیا کہ اسے کہو کل کی بجائے یا پرسوں کی بجائے ابھی آ جاؤ، اور اب تمہارے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ برا وقت ختم ہونے والا ہے۔ آپ کے وزیر نے ساری فوج کو دوبارہ اکٹھا کیا ہے اور دشمن فوج پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے دشمن فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ وزیر آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس مشکل وقت سے نجات ملی۔ بادشاہ اور شہزادی واپس اپنے محل پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کسی بھی مشکل گھڑی میں اگر صبر سے کام لیا جائے تو اچھا وقت ضرور آتا ہے۔ مشکل وقت خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو اسی طرح سبق آموز کہانیاں پسند ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔